سوال یہ ہے کہ یہ کھانا ہم کھاتے کیوں ہیں؟ کہنا ہے یہ بالکل آسان سا اس کا جواب ہے کہ جسم کی غذا کے لیے کھاتے ہیں، اور اسی طرح سے بعض لوگ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کہ مجھے اپنے گھٹنوں کو مضبوط رکھنا ہے، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کھائیں؟ کہنا جناب پائے کھاؤ تو اس سے گھٹنے مضبوط رہتے ہیں۔ کہنا میں نے اپنے دماغ کو تیز کرنا، کہنا بادام کھاؤ، بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور وہ جسم کے مختلف اعضاء کے لیے وہ انواع و اقسام کی جو غذا ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ 3 وقت 4 وقت 5 وقت ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی اپنا کھانا کھانا بھول جائے؟ کہنے یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ پیٹ اور اس میں جو میدے کی مشین ہے وہ اس کو خالی ہوتے یاد دلاتی ہے کہ تم بھوکے ہو چکے ہو، اب اس میدے میں کچھ ڈالو، تو اس کو بھوک محسوس ہوتی ہے۔ بس اسلام اب یہی سمجھاتا ہے کہ جب میدے کی مشین تم کو یاد دلاتی ہے کہ اب اس میں کچھ ڈالنا ہے، 5 وقت تم نے کھانا ہے، تو اسلام تم کو یاد دلاتا ہے کہ جس خدا نے یہ ساری نعمتیں تم کو عطا کی ہیں، اس رب کو بھی تم نے 5 وقت یاد کرنا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ فلسفہ کہ جب تم کو کھانا یاد رہتا ہے تو رب نے فرمایا کہ اس رب کا شکر ادا کرنے کے لیے 5 وقت تم کو نماز بھی پڑھتی، اور یہ نماز حقیقت میں رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ ان الانسان بجوازب من طبعی یجب ان یذکر نفسہ وینسى ربہ۔ انسان کی ایک فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے مطلب کی بات یاد رکھتا ہے اور وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ وَيُحِبْ أَن يَضْمَنْ مَصْلَحْتَهُ وَحْدَهُ وَلَا عَلَيْهِ أَن يَصِحَّ الْآخَرِينَ۔ جہاں پر انسان کا مطلب ہوتا ہے وہ اپنے مطلب کو یاد رکھتا ہے اور دوسروں کے مطلبوں کو وہ بھول جاتا۔ يُحِبْ أَن يَأْخُذَ وَلَا يُعْطِي۔ انسان کی ایک فطرت یہ ہے کہ وہ لیتا ہے، دینے میں اس کو مشقت آتی ہے، لینے میں مزہ آتا ہے اور دینے میں اس کو مشقت ہوتی ہے۔ انسان کی طبیعت ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ، اور اگر کسی سے لیتا ہے تو اس کو شکریہ بولتے ہوئے بھی بعض اوقات اس کو بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ تھینک یو بولوں کہ نہیں بولوں، بھائی آپ کا شکریہ۔ اچھا اس نے پھر دوبارہ دے دیا، پہلی مرتبہ دیا تو اس نے شکریہ ادا کیا، لیکن جب دوبارہ اس نے دیا تو پھر ہلکے سے شکریہ، پھر اس نے تیسری مرتبہ دیا، کہنا اب بار بار کیا میں اس کا شکریہ بولتا رہوں گا؟ ختم ہو کے بعد ایک مرتبہ بول دیا بہت بھاری ہے، اور یہ بار بار شکریہ ادا کرنا یہ میری زبان پر مشکل ہوتا۔ تو رب کریم نے فرمایا او پیارے، یہ تجھے بار بار شکریہ ادا کرنا جب مشکل ہوتا ہے، لے ہم نے تجھ پر 5 نمازوں کو فرض کر دیا، 5 مرتبہ تم کو لازمی دن میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب مطلب آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ یہ صرف میں نے مثال سمجھانے کے لیے دی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے جو مطلب ہوتے ہیں وہ دنیا کے ہوتے ہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن رب کریم نے فرمایا کہ ہمارا شکر ادا کرنے میں فائدہ تمہارا ہی ہے، اس میں فائدہ تمہارا ہے۔ تو اس کے لیے رب کریم نے یہ نماز ہم کو عطا فرمائی کہ جس کا آغاز ہم کرتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے ہم نے نماز شروع کی، اللہ اکبر کہہ کے ہم نے رکوع کیا، اللہ اکبر کہہ کے ہم نے سجدہ کیا، اللہ اکبر کہہ کے ہم نے سجدے سے سر اٹھایا۔ تو ایک رکعت میں ہم لوگ کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ شروع کرتے وقت اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، سجدے سے سر اٹھایا اللہ اکبر، پھر سجدے میں گئے اللہ اکبر، پھر سجدے سے سر اٹھایا اللہ اکبر۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 6 مرتبہ۔ بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے ذرا بچ کر رہنا، میرے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں جہاں ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، میرے کام میں اللہ میرے ساتھ ہے، میری اولاد کے ساتھ اللہ میرے ساتھ ہے، میرے گھر میں اللہ میرے ساتھ ہے، میرے کام میں اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ سب سے بڑا، اور اللہ سے بڑی کوئی پاور اور طاقت نہیں ہے۔ اور جس وقت میں وہ سلام پھیرتا ہے تو نماز اس کی وہاں پر مکمل ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی مخلوق کو سلام کرتا ہے۔ یہ دونوں کاندھوں پر جو فرشتے ہیں ان کو سلام کیا جاتا ہے۔ میں نے نماز پڑھتے ہوئے بعض لوگوں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں میں اصلاح فرمائے، وہ سلام پھرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
ادھر کیا دیکھ رہا بھائی، ادھر کاندھے کی طرف دیکھنا ہے۔ یہاں پر ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا۔